اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے۔ اس کا نام الفاتحہ اس کے مضمون کی مناسبت سے ہے۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس میں کسی مضمون یا کتاب یا کسی شے کا افتتاح ہو۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ یہ نام دباچہ ہے اور آغاز کلام کے ہم معنی ہے۔ یہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے، بلکہ معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی مکمل صورت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہی ہے۔ اس سے پہلے صرف متفرق آیات نازل ہوتی تھیں جو سورہ علق، سورہ مزمل، سورہ مدثر وغیرہ میں شامل ہیں۔ دراصل یہ صورت ایک دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس انسان کو سکھائی ہے جو اس کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہو۔ کتاب کی ابتدا میں اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے اللہ سے دعا کرو۔ انسانی فطرت دعا اس چیز کی کیا کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے، اور اسی صورت میں کرتا ہے کہ جب اسے یہ احساس ہو کہ اس کی مطلوبہ چیز اس ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے۔ بس قرآن پاک کی ابتدا میں اس دعا کی تعلیم دے کر گویا انسان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھے، طالب حق کی سی ذہنیت کے لیے پڑھے، اور یہ جان لے کہ علم کا سرچشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے اس سے رہنمائی کی درخواست کرے، پڑھنے کا آغاز اسی سے کرے۔ اس مضمون کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن اور سورہ فاتحہ کے درمیان حقیقی تعلق کتاب اور اس کے مقدمے کا سا نہیں ہے، بلکہ دعا اور جواب دعا کا سا۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، یعنی کہ بندے کی جانب سے، اور قرآن اس کا جواب ہے اللہ کی جانب سے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار میری رہنمائی کر، جواب میں پروردگار پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت اور رہنمائی جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی ہے۔ جیسا کہ سورہ فاتحہ کے ترجمے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، الرحمن الرحیم جو تمام کائنات کا رب ہے، مالک یوم الدین جو کہ تمام روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو معتوب ہوئے اور جو بھٹکے ہوئے ان کا راستہ نہ دکھانا۔ اسلام جو تہذیب انسان کو سکھاتا ہے، اس کے قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرے۔ اس قاعدے کی پابندی اگر شعور کے ساتھ کی جائے تو اس سے لازماً 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک یہ کہ آدمی بہت سے برے کاموں سے بچ جائے گا، کیونکہ اللہ کا نام لینے کی عادت اسے ہر کام شروع کرتے وقت یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی
کہ کیا واقعی میں اس کام پر اللہ کا نام لینے میں حق بجانب ہوں۔ دوسرے یہ کہ جائز اور صحیح اور نیک کاموں کی ابتدا کرتے ہوئے اللہ کا نام لینے سے آدمی کی ذہنیت بالکل ٹھیک رہتی ہے، اس کی نیت بھی ٹھیک رہتی ہے، اور وہ ہمیشہ صحیح ترین نقطہ سے اپنی حرکت کا آغاز کرتا ہے۔ اور تیسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کر جب اپنا کام شروع کرے گا تو اللہ کی تائید اور اس کی توفیق اس کے شامل حال ہو جائے گی، اس کی سائی میں برکت ڈال دی جائے گی، اور شیطان کی فساد انگیزیوں سے اس کو بچایا جائے گا۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ بھی بندے کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ جیسا کہ ہم دباچہ میں بیان کر چکے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، گویا اس امر کی تعلیم ہے کہ دعا جب مانگو تو مہذب طریقے سے مانگو۔ یہ کوئی تہذیب نہیں ہے کہ منہ کھولتے ہی جھٹ اپنا مطلب پیش کر دیا۔ تہذیب کا تو تقاضا یہ ہے کہ جس سے دعا کر رہے ہو پہلے اس کی خوبی کا، اس کے احسانات کا، اس کے مرتبے کا اعتراف کرو۔ تعریف ہم جس کی بھی کرتے ہیں وہ وجوہ سے کیا کرتے ہیں، اس کی ایک یہ کہ وہ بجائے خود حسن و خوبی اور کمال رکھتا ہو، قطع نظر اس سے کہ ہم پر ان کے فضائل کا کیا اثر ہے۔ دوسری یہ کہ وہ ہمارا محسن ہو اور اہم اعتراف نعمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کی خوبیاں بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ان دونوں حیثیتوں میں سے ہے۔ یہ ہماری قدر شناسی کا تقاضا بھی ہے اور احسان شناسی کا بھی کہ ہم اس کی تعریف میں رطب اللسان ہوں۔ اور یہ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ بات کہہ کر ایک بڑی حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے، اور وہ حقیقت ایسی ہے کہ جس کی پہلی ہی ضرب سے مخلوق پرستی کی جڑ کٹ جاتی ہے، یعنی کہ شرک کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں جہاں جہاں جس چیز اور جس شکل میں بھی کوئی حسن، کوئی خوبی، کوئی کمال ہے تو اس کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ کسی انسان، کسی فرشتے، کسی دیوتا، کسی سیارے، غرض کسی مخلوق کا کمال بھی ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کا عطیہ ہے۔ بس اگر کوئی اس کا مستحق ہے تو ہم اس کے گرویدہ اور پرستار، احسان مند اور شکر گزار، نیاز مند، خدمت گار بنیں تو وہ خالق کمال ہے، نہ کہ صاحب کمال۔ اس کے بعد رب کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے۔ رب کا لفظ عربی زبان میں 3 معنوں میں بولا جاتا ہے، یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین، اس میں رب کا ذکر کیا گیا ہے۔ عربی زبان میں 3 معنوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ پہلا معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو مالک ہو یا آقا ہو، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو مربی ہو، پرورش کرنے والا ہو، خبر گیری کرنے والا ہو، نگہبانی کرنے والا ہو، اور تیسرا اس کا مطلب ہوتا ہے فرما روا، یعنی کہ حاکم، مدبر، منتظم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان سب معنوں میں اللہ پاک اس کائنات کا رب ہے۔ یہ تمام کے تمام خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہیں، اور رب کا لفظ اس پہ ہی اسی کے لیے ہے۔ اس کے بعد انسان کا خاصہ ہے کہ جب کوئی چیز اس کی نگاہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ مبالغہ کے صیغوں میں اس کو بیان کرتا ہے۔ اگر ایک مبالغے کا لفظ بول کر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی شے کی فراوانی کا حق ادا نہیں ہوا تو پھر وہ اس معنی کا ایک اور لفظ بولتا ہے، وہ کمی پوری ہو جاتی ہے جو اس کے نزدیک مبالغے میں رہ گئی ہے۔ اللہ کی تعریف میں رحمان کا لفظ استعمال کرنے کے بعد پھر رحیم کا اضافہ کرنے میں بھی یہی نقطہ پوشیدہ ہے۔ رحمان عربی زبان میں بڑے مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن اللہ کی رحمت اور مہربانی اپنی مخلوق پر اتنی زیادہ ہے کہ اس قدر وسیع ہے اور ایسی بے حد و حساب ہے کہ اس کے بیان میں بڑے بڑے مبالغے کا لفظ بول کر بھی جی نہیں بھرتا، اس لیے کہ فراوانی کا حق ادا کرنے کے لیے پھر رحیم کا لفظ مزید استعمال کیا گیا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم کسی شخص کی فیاضی کے بیان میں سخی کا لفظ بول کر جب تشنگی محسوس کرتے ہیں تو اس پر داتا کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ رنگ کی تعریف میں جب گورے کو کافی نہیں پاتے تو چٹے کا اضافہ کر دیتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں۔ درازی قد کے ذکر میں لمبا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے کہنے سے تسلی نہیں ہوتی تو اس کے بعد تڑنگا کا لفظ بھی بول دیتے ہیں۔ یعنی اس دن اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی صورت میں ایک بہت امپورٹنٹ نقطے کی طرف ہماری توجہ، انسانوں کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ مالک یوم الدین، یعنی کہ اس دن کا مالک جب تمام اگلی پچھلی نسلوں کو جمع کر کے ان کے کارنامہ زندگی کا حساب لیا جائے گا، ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا صلہ مل جائے گا۔
اللہ کی تعریف میں رحمان اور رحیم کہنے کے بعد مالک روز جزا کہنے سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہ نرا مہربان نہیں ہے بلکہ منصف بھی ہے، اور منصف بھی ایسا با اختیار ہے کہ منصف کے آخری فیصلے کے روز وہی پورے اقتدار کا مالک ہوگا، نہ اس کی سزا میں کوئی مزاحم ہو سکے گا نہ جزا میں مانع، مطلب ہے کہ کوئی شخص اس کی فیصلے کے راستے میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکے گا، نہ کوئی سفارش کر سکے گا۔ لہٰذا ہم اس کی ربوبیت اور رحمت کی بنا پر اس سے محبت ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے انصاف کی بنا پر اسے ڈرتے بھی ہیں، اور یہ احساس بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے انجام کی بھلائی اور برائی بلکہ اس کے کلیتاً اس کے اختیار میں ہے۔ اس کے بعد عبادت کا لفظ بھی عربی زبان میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت ہے جس میں ہم اللہ سے اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس سے مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت میں عبادت کا لفظ عربی زبان میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے پوجا اور پرستش، دوسری ہوتی ہے اطاعت و فرما برداری، اور تیسرا ہوتا ہے بندگی اور غلامی۔ اس مقام پر تینوں معنی بیک وقت مراد ہیں، یعنی ہم تیرے پرستار بھی ہیں، متی و فرمان بھی ہیں، اور بندہ و غلام بھی ہیں۔ اور بات صرف اتنی نہیں ہے ہم تیرے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں، بلکہ واقعی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا یہ تعلق صرف تیرے ہی ساتھ ہے۔ ان تینوں معنوں میں سے کسی معنی میں بھی کوئی بھی دوسرا ہمارا معبود نہیں۔ اس کے بعد یعنی تیرے ساتھ ہمارا تعلق محض عبادت کا نہیں ہے بلکہ استعانت کا تعلق بھی ہے، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب، استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد مانگنا، یعنی کہ بندہ یہ اس چیز کا برملا اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ ہمارا تعلق تیرے ساتھ صرف عبادت کا نہیں ہے بلکہ ہم تجھ سے مدد بھی مانگتے ہیں، یہ استعانت کا تعلق بھی ہے، ہم تیرے ساتھ ہی رکھتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ساری کائنات کا رب تو ہی ہے، ساری طاقتیں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، اور ساری نعمتوں کا تو ہی اکیلا مالک ہے، اس لیے اپنی حاجتوں کی طلب میں ہم تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں، تیرے ہی آگے ہمارا ہاتھ پھیلتا ہے، تیری مدد پر ہمارا اعتماد ہے، اس بنا پر ہم اپنی درخواست لے کر تیری خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ یعنی زندگی کے ہر شعبے میں خیال اور عمل اور برتاؤ کا وہ طریقہ ہمیں بتاؤ، یعنی کہ یہ اس سے اگلی آیت ہے جس میں ہم یہ دعا کرتے ہیں پروردگار سے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر خیال میں، عمل میں ہمیں وہ طریقہ بتا جو بالکل صحیح ہو، جس میں غلط بینی اور غلط کاری اور بد انجامی کا خطرہ نہ ہو، جس پر چل کر ہم سچی فلاح و سعادت حاصل کر سکیں۔ یہ ہے وہ درخواست جو قرآن کے شروع میں کرتے ہیں۔ قرآن کے شروع میں کرتے ہوئے بندہ اپنے خدا کے حضور پیش کرتا ہے، اس کی گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، ہمیں بتائیں کہ قیاسی فلسفوں کی اس بھول بھلائیوں میں حقیقت نفس الامری کیا ہے، یعنی کہ حقیقت کیا ہے۔ ہم اس دنیا کے بہت سارے معاملات میں، بہت سارے فلسفیانہ سوچوں میں اور نظریات میں گم نہ ہو جائیں، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اخلاق کے ان مختلف نظریات میں صحیح نظام اخلاق کون سا ہے؟ زندگی کی ان بے شمار پگڈنڈیوں کے درمیان فکر و عمل کی سیدھی اور صاف شاہراہ کون سی ہے؟ یہ اسی سیدھے راستے کی تعریف ہے جس کا علم ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، یعنی کہ وہ راستہ جس پر ہمیشہ تیرے منظور نظر لوگ چلتے رہے ہیں، اور وہ بے خطا راستہ کے قدیم ترین زمانے سے آج تک جو شخص اور جو گروہ بھی اس پر چلا وہ تیرے انعامات کا مستحق ہو گیا اور تیری نعمتوں سے مالا مال ہو گیا۔ پھر آخر میں ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی کہ انعام پانے والوں سے ہماری مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو بظاہر عارضی طور پر تیری دنیاوی نعمتوں سے سرفراز تو ہوتے ہیں مگر دراصل وہ تیرے غضب کے مستحق ہوا کرتے ہیں، اپنی سعادت کی راہ گم کیے ہوئے ہیں۔ اس سلبی تشریح سے بات خود کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ انعام سے ہماری مراد حقیقی اور پائیدار انعامات ہیں جو راست روی اور خدا کی خوشنودی کے نتیجے میں ملا کرتے ہیں، نہ کہ وہ عارضی اور نمائشی انعامات جو پہلے بھی فرعونوں اور نمرودوں اور قارونوں کو ملتے رہے ہیں اور آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے ظالموں اور بدکاروں اور گمراہوں کو ملے ہیں۔ آج ہماری اس گفتگو کو یہاں پر ہم اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔